پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم پاکستان آج کے پاکستان کا تصور جو ہے، جو ریئلٹی ہے، اس کو جناح صاحب کی ویژن سے ہم کمپیئر کریں تو لگتا ہے کہ ایپلز اور اورنجز کی بات ہو رہی ہے، بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جناح کا پاکستان اور آج کا پاکستان ہاں ایک نہیں ہے، دو مختلف چیزیں۔ افتخار عارف صاحب نے ابھی فرمایا۔ ہاں ہاں ہاں، اور ایک جو حوالہ دیا تھا ابھی افتخار عارف صاحب نے کہ کیسے بدل دیا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کو، جی میری نظر میں وہ ایک بہت اہم مثال ہے، بہت ہی اہم مثال ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر جماعتوں کے، ملکوں کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ سلوگنز ہوتے ہیں، وہ سلوگنز ان کا ایک تقدس ہوتا ہے، دے آر سیکرٹ۔ اب انہوں نے کہا تھا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کا اسٹیبلش ترجمہ تھا اتحاد، یقین محکم، تنظیم۔ جو تین تلوار ہے نا کراچی میں، وہ یہی تین تھیں اور ان پہ یہ لکھا ہوا کرتا تھا، اتحاد، یقین محکم، تنظیم۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فیتھ کا تو یہ ترجمہ نہیں ہے، فیتھ کو تو ایمان ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، لیکن پھر ایمان نمبر 2 کیسے ہے؟ تو ایمان کا نمبر 1 ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ کو بدل رہے ہیں۔ ایک چیز ہے، انہوں نے جو کہا تھا اس کو آپ مان لیجیے، آپ اپنا نیا سلوگن بنا لیں، اس کو ایٹریبیوٹ ان سے نہ کریں۔ آپ جب آپ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ میں تصحیح کر رہے ہیں، تاریخ کو بدل رہے ہیں۔ اور تاریخ کو بدلنا جو ہے، یہ ملان کنڈیرا ایک جو تھے، ابھی کاموں کا ذکر کیا جاوید نے، تو ملان کنڈیرا ایک ناولسٹ اسی طرح کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جابر جو ہے، اس کی قوت کا سب سے بڑا اظہار یہ نہیں ہے کہ وہ حال کو بدلے، وہ ماضی کو بدلتا ہے۔ اور وہ اسی لیے نئے ٹیکسٹ بکس لکھے جاتے ہیں، اسی لیے نئے یعنی بدل دیا جائے۔ تو یہ جو ہے کہ ایمان، اور اس ایمان کی فوقیت جو ہے وہ ہے کہ مذہب کا کس طرح استعمال ہوا ہے نا۔ اور نہیں ٹھہریں، اور اسی میں اگست 11 کی تقریر آتی ہے، یا بالکل اسی میں آتی ہے کہ آپ سب آزاد ہیں ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ٹو یور ماسک۔ اور اس میں یہ لکھا تھا، یعنی جو بات کہی تھی کہ کسی کاسٹ اور کریڈ میں ایک میں دوسرے میں فرق نہیں ہوگا۔ یہ بلکہ میں آپ کہیں تو میں وہ کچھ جملے اس کے میں نے لکھے ہوئے ہیں جس کا تعلق، ہم زیادہ تو وہ کوٹ کرتے ہیں نا کہ فری ٹو گو ٹو یور ماسک، اس میں یہ جملے بھی ہیں، We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. اب جب آپ مذہب کے نظریوں کو اتنی فوقیت دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس مذہب کے نہیں ہیں وہ ایکول سٹیزن نہیں ہیں، تو یہ تو جمہوریت کی نفی ہوئی نا۔ تو ایک تو یعنی جو ہمارے سروں پہ ایک مذہب کے نام پر ایک تسلط اپنا قائم رکھنے کے لیے اس کو نعرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے جملے کے اٹک نے مجھے بتایا کہ آپ بھی کوئی زبانبندی اپنی کرنے کی کوشش کر۔ پھر یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، یہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں نا، ہاں یہ ہیں جمہوریت کی بنیاد، کہ حقوق کیا ہیں کس کے، میڈیا کے کیا حقوق ہیں،
عوام کے کیا حقوق ہیں، مائنورٹیز کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سب اگر ان کو ہم تسلیم نہ کریں تو کوئی جمہوری نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم کا جو تصور پاکستان تھا وہ بدلتا رہا سیاست کے ساتھ ساتھ۔ اس میں ایک بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ماؤنٹ بیٹن صاحب آئے اور ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ فیصلہ کر دیں، ہے نا، تو وہ سب کچھ انہوں نے اتنی جلدی میں کیا، ایک ایسا سونامی آیا کہ جس میں کسی کے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ تو جو پاکستان جس طرح بنا ہے، بلکہ والپورٹ جو کہ سب سے میرے خیال میں معتبر ہسٹورین ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس نے کتاب الگ لکھی ہے جس کا عنوان ہے شیمفل فلائٹ، کہ یہ انگریز انہوں نے اتنی جلدی میں یہاں سے بھاگے کہ ہر چیز، اور اس کے ایک نتیجہ تو جو فسادات ہوئے، ان فسادات کے نتیجے میں جو نئے خیالات بدلے۔ اب ایک اہم اور بات ہے، ہم 11 اگست کی بہت بات کرتے ہیں نا، اب 11 اگست کو انہوں نے ایک تقریر کی جو پاکستان بننے کے بعد، حالانکہ پاکستان تو 15 اگست کو یوم آزادی تھا نا، ہمارا پہلا یوم آزادی 15 اگست ہی تھا، ٹکٹ بھی ڈاک کے موجود ہیں 15 اگست۔ یہ بعد میں فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم 14 کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں، لیکن 11 اگست کو جو انہوں نے تقریر کی وہ ان کی پہلی تقریر سمجھیے تھی کہ اس ملک کے لیے، اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے فسادات دیکھے۔ اٹ واز این ایموشنل اسپیچ، اور انہوں نے کیا کہا فسادات دیکھ کے؟ کہ یہ جو مذہب کے نام پہ خون خرابہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ملک ایسا بننا چاہیے کہ جس میں مذہب اس طرح سے استعمال نہ ہو۔ لیکن پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ریلیجن از ناٹ دا بزنس آف دا اسٹیٹ، تو پاکستان تو بنایا ہی مذہب کے نام پہ تھا، یہ بھی تو دلیل ہے نا۔ تو تشریح کر دیجئے، جب انہوں نے کہا ناٹ اے تھیوروکریٹک اسٹیٹ، قائد اعظم صاحب نے کیٹیگریکلی کہا اٹس ناٹ اے تھیوروکریٹک اسٹیٹ۔ ہاں نہیں، لیکن یہ کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خون خرابہ دیکھ کر، جو مائیگریشن تھی، جو ریفیوجیز کا حال تھا، اس کو دیکھ کر یہ سوچا کہ ہمیں اپنے ویژن کو ریوائز کرنا چاہیے، وہ نہیں ہو سکا۔ مثال اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم 71 کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ انالائز نہیں کیا گیا، اس پہ کتابیں نہیں ہیں، اس سے ہم بھاگتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم جو ہیں تاریخ کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں